کہ یہ جو چارٹ ہے نا، اس میں سر دستوں آپ کو بڑے بڑے 4 رنگ نظر آ رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ 4 رنگ جو ہیں یہ 4 مزاج کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، اور یہ سارے کلیات کا نچوڑ ہے. جو طب کے کلیات ہیں نا، یا اصول ہیں طب کے، آپ جانتے ہیں کہ اصول میں قبا کی بات ہے، ارواح کی بات ہے، کیفیت کی بات ہے، جو ارکان ہیں ان کی بات ہے، اخلاق کی اور اعضاء کی بات ہے. یہ جو ہیں یہ سارے طب کے اصول ہی ہیں، یا کلیات کا تعلق ان کے ساتھ ہے. اور اگر میں اس کو نا ایک جگہ سے شروع کرتا ہوں، اگر میں سب سے پہلے اوپر اگر فوکس کروں نا، تو یہ جو سفید حصہ نظر آ رہا ہے نا، سفید حصہ، یہ سفید حصہ اگر دائرے کے مرکز کی طرف اگر آپ دیکھیں نا، تو یہاں پہ آپ کو اعصاب نظر آئیں گے. یعنی باڈی کے اندر جتنے بھی اعصاب ہیں جہاں پر ہیں، وہ ہمارا جو اعصابی سسٹم ہے یا نروس سسٹم ہے، وہ اس گروپ میں ان کا تعلق ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اعصاب کا مرکز دماغ کو کہا جاتا ہے. اور یونانی طب میں اس کی جو خلط ہے وہ بلغم ہے. اور اگر ارکان کی بات کریں تو پانی کا رکن جو ہے وہ اس سے تعلق رکھتا ہے. اور کیفیات کی بات کریں تو تری جو ہے، ہیومیڈیٹی یا تری جو ہے، وہ اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے. اور اگر ارواح کی بات کریں تو جسم کے اندر جو روح نفسانی ہے اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے. اگر قوا کی یعنی قوت کی بات کریں تو قوت نفسانی جو ہے اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے. اور اگر قوائے مفردہ کی بات کریں تو جو قوت دافعہ کا تعلق ہے، جو دفع کرنے کی قوت ہے جسم کے اندر، وہ اعصاب سے تعلق رکھتی ہے. اور اگر اعصاب زیادہ ایکٹیو ہوں گے تو جسم کے اندر تسکین کی کیفیت، خاص طور پر جو تسکین کی کیفیت ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوگی انسان کے، خاص طور پر مسکولر سسٹم کے اندر آپ کو تسکین واضح طور پر نظر آئے گی. اور اگر آپ کیمسٹری کی زبان میں بات کریں تو جو ایلیمنٹ ہائیڈروجن ہے اور پوٹاشیم ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اور اگر ہومیوپیتھی کی زبان میں بات کریں تو جو سفلس میائزم ہے آپ کا، یا آتشکی زہر ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں تری کی کیفیت زیادہ ہے. اور اگر آیورویدک کی بات کریں گے تو جو کف کا مزاج ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو یہ جو وائٹ حصہ ہے یہ اصل میں طب یونانی، قانون مفرد اعضاء، ہومیوپیتھی اور آیورویدک، اور اس کے علاوہ جو الیکٹرو ہومیوپیتھی ہے، یہ ان چاروں پیتھیوں میں ایک ہی چیز کے جو مختلف نام ہیں یہ ان کو بیان کر رہی ہے. اب جس طرح سے آپ نے وائٹ ایریا دیکھ لیا اور اعصاب کو سمجھ لیا، تو اعصاب کے بعد نیچے کی طرف اگر آپ آ جائیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو بلو کلر نظر آ رہا ہے، نیلا کلر نظر آ رہا ہے. اگر کیمسٹری کی زبان میں یا جو جدید زبان ہے اس میں بات کریں تو آپ کا جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں آپ کے باڈی کے، خاص طور پہ ان کا مرکز جو ہے وہ طحال ہے، یعنی سپلین ہے. اور اس کا اگر کہیں تو آپ کے جو ایگزوکرائن گلینڈز ہیں، یا جن کو ہم غدد جاذبہ کہتے ہیں، یہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اس گروپ میں. اور ہائیڈروجن اور کیلشیم یہ 2 ایلیمنٹ اس میں شامل ہیں. اور الیکٹرو ہومیوپیتھی کی بات کریں تو سیکروفورسس آپ کو کہتے ہیں، سیکروفولس، وہ اس میں روح شامل ہے. اور کیفیات کی بات کریں تو اس کے باڈی کے اندر خنازیری مزاج اس کا جو ہے نا، جس میں خنازیر آپ سمجھتے ہیں جس میں رسولیاں، گلٹیاں اور کینسر بننے کا رجحان اس مزاج کے اندر زیادہ ہوتا ہے.
اور اس کا تعلق کنیکٹیو ٹیشوز سے ہے، اور اس میں آپ جو جتنے بھی آپ کے زیادہ جسم میں گلٹیاں یا فالتو قسم کے سیلز بنتے ہیں اور رسولیاں بنتی ہیں، ان میں ایک گروپ میں یہ شامل ہے۔ اور جو آیورویدک والے ہیں وہ اپنی تین جو کہہ لیں اخلاط ہیں، اس کے ساتھ ایک چوتھی خلط عام کو بھی مانا جاتا ہے، عام کو بھی وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہماری طب کی زبان میں بات کریں تو اگر یہ مزاج ہوگا تو جسم میں یا ٹیشوز کے اندر تخدیر یعنی سردی کا عمل زیادہ ہوگا، اور اس کی جو قوت ہے، قوت جاذبہ، یعنی جسم کے اندر رطوبت پیدا ہو کر وہ جسم کے اندر رکی رہتی ہیں، اور غیر ضروری رطوبات کا اخراج بھی جسم سے کم ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں جو قوت نباتی ہے، یعنی جو جسم کے گرو کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، قد کاٹ بنانے کی اور سٹرکچر بنانے کی صلاحیت اس کے اندر وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور اگر ارواح کی زبان میں بات کریں گے تو اس کی جو روح نباتی ہے، یعنی جو قد کاٹ بڑھانے میں اور سٹرکچر بنانے میں جس روح کا زیادہ رول ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اور اگر کیفیت کی بات کریں گے تو جسم کے اندر سردی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور اگر اراکین کی طب کی بات کریں گے تو مٹی کا رکن اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اگر طب میں اس کے مزاج کی بات کریں گے، خلط کی بات کریں گے تو وہ سودا ہے یا سوداوی خلط ہے، اور اگر مین اعضاء کی بات کریں گے تو طحال یا سپلین اس کا مرکز ہے، اور دوسرے لمفیٹک نوڈز یا لمفیٹک ٹیشوز اور لمف اور جتنا بھی لمفیٹک سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے نا، وہ تیسرے نمبر پر آپ کا ہے عضلاتی سسٹم، یعنی باڈی کے اندر جتنے بھی مسکولر سیلز ہیں وہ اس سسٹم کے تحت آتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے اسی طرح جیسے پچھلے میں نے دونوں گروپس میں وضاحت کی کہ آیورویدک میں یہ اس کا تعلق وات کے ساتھ ہے، اور اگر بیسک ٹیشوز کی بات کریں تو مسکولر ٹیشوز کی بات ہے، اور اگر یونانی زہر دیکھیں تو وہ بواسیری زہر اس میں زیادہ ہے، اور ہومیو دیکھیں تو سائیکوسس کا مزاج ہے، اور اگر عناصر کی بات کریں تو جتنے بھی ایسیڈک ایلیمنٹس ہیں خاص طور پہ جیسے کاربن ہے تو وہ اس میں شامل ہے، اور قانون مفرد اعضاء اس کو عضلاتی کہتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس تحریک کے اندر دل کے اندر جب تحریک یا عضلات کے اندر تحریک زیادہ ہوتی ہے تو جسم میں ریح ہوا زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور خشکی غالب ہوتی ہے، اور روح حیوانی جو بھی آپ مسکولر یا حیوانی جو روح ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہوگی، اور قوت حیوانی بھی اس کے اندر زیادہ ہوگی۔ اور قوت ماسکہ سے مراد یہ ہے کہ رطوبات کو اکٹھا کر کے گاڑھا اور خشک کرنے کا رجحان، اس کو کنسنٹریٹ کرنے کا رجحان اس میں زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر آخری ایک بات ہم کریں تو وہ ہمارے پاس جگر رہ گیا ہے، اور جگر جو ہے اصل میں یہ غدد ناقلہ کا کہہ لیں مرکز ہے، جس کو آپ اینڈوکرائن گلینڈز کہہ لیں، نالی دار گدودز کہہ لیں، اور یہی جو ہے اگر دیکھیں گے ہم مختلف پیتھیز میں تو آیورویدک اس کو پت کہتے ہیں، اس کی جو بھی رطوبات ہیں اس کو پت کہتے ہیں، اور اس کا تعلق ایپیتھیلیل ٹیشوز کے ساتھ زیادہ ہے۔ اگر بیسک ٹیشو دیکھا جائے تو اس کے اندر سوزاکی جس کو آپ یونانی زہر کہتے ہیں، سوزاکی زہر ہوتا ہے، اور اس میں سورا جس کو آپ ہومیوپیتھی میں سورا کہتے ہیں وہ ہے، اور ایلیمنٹ میں دیکھیں تو سوڈیم اور آکسیجن دو ایلیمنٹ زیادہ تر اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور قانون مفرد اعضاء کی زبان میں رحمت صاحب اس کو کشری کہتے ہیں، اور صابر صاحب اس کو غدی کہتے ہیں۔
اور اگر آپ اپنی پرانی طب کی زبان میں بات کریں، طب یونانی کی زبان میں بات کریں، تو جو یہ رطوبات ہیں عموماً باڈی میں تحلیل زیادہ پیدا کرتی ہیں. جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو جسم کے اندر تحلیل کا عنصر کیفیت غالب ہوتی ہے. مسکولر ٹیشوز میں خاص طور پر آپ کو تحلیل نظر آئے گی، ڈیزولیوشن نظر آئے گی. اور اگر قوت دیکھے جائے تو اگر غد ناقلہ کا فعل تیز ہوگا، جگر کا فعل تیز ہوگا، تو قوت ہاضمہ زیادہ تیز ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاضم دوائیاں اکثر جو ہیں وہ گرم ہوتی ہیں. اور قوت طبعی اس میں ایکٹیو ہوگی، امیونٹی سسٹم خاصا اسٹرانگ ہوگا اس میں، اور روح طبی جو ہے وہ بھی اس میں زیادہ ایکٹیو ہوگی. اور جسم کے اندر جو کیفیت ہے وہ گرمی کی ہوگی. اور اگر اراکین کی بات کریں، طب کے جو اراکین ہیں تو آگ کا جو رکن ہے وہ اس میں شامل ہے. اور اگر آپ اس کی مزاج کی بات کریں گے تو خلط کی بات کریں گے تو صفرا اور صفراوی رطوبات جسم میں زیادہ ہوں گی. تو یہ جو چارٹ ہے اس میں اب ایک جو سر دست اختلاف ہے نا، اور میں یہاں پہ بات کرتا جاؤں کہ صابر صاحب نے جب بات کی تھی نا کہ جی فرض کریں اگر اعصاب میں تحریک ہوگی تو دل میں تسکین ہوگی اور غدد میں تحلیل ہوگی. اب اس بات سے بھی اختلاف کر دیا گیا ہے. اور جناب جو راحت صاحب ہیں فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر تحریک یا تسکین یا تحلیل تخدیر کو سمجھنا ہو تو آپ کو صرف مسکولر سسٹم کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور مسکولر سسٹم سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ باڈی اس وقت کس حالت میں چل رہا ہے. لیکن یہ ایک ڈیبیٹیبل بحث ہے. اور کیا ایک بیسک ٹیشو جب تحریک یا اسٹیمولیشن کی حالت میں ہوگا، اس کی سیکریشن بڑھ رہی ہوں گی، تو اس کا نروس ٹیشوز کے اوپر یا ایپیتھیلیل ٹیشوز کے اوپر یا کنیکٹیو ٹیشوز کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہوگا، اس کے اوپر میں الگ سے پھر کسی دن انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. سر دست امید ہے کہ یہ آپ کو جو ٹیبل ہے یہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملی ہوں گی، اور یہ بڑا انفارمیٹیو ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ طب کی کلیات سے روگردانی کرتے ہیں اور محض نسخہ سازی کی. تو میرا تو ذاتی طور پر صحیح باتیں ہیں، میرا یہ نسخہ سازی والا پہلو بہت کمزور ہے. دوائیاں بنانا اور مجھے ہمیشہ سے میرے لیے خاصا بورنگ کام ہوتا ہے، اور میرا وقت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسی میں گزرا ہے یا گزرتا ہے کہ میں کلیات کو پڑھوں. اور خاص طور پر جو طب یونانی کا 4 سال کا ڈپلومہ ہے اس میں القانون فی الطب کا ہی ایک خلاصہ جو ہے نا، وہ القانون کی شکل میں جو ایک پیپر ہوتا ہے آپ کے کورس میں شامل ہے. وہ پورا پیپر جو ہے وہ اصل میں تو ابو علی سینا صاحب کی القانون کا ہی نچوڑ انہوں نے نکالا ہوا ہے، اور وہ بیسک بنیادی اصول اسی کے ہیں سارے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، اور مزید وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں ہر ایک کے اوپر الگ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ طب یونانی میں جو اصطلاحات ہیں وہ کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے. اور اگر مادی طور پر ہم بات کریں تو عناصر کی زبان میں کیا بات ہے. سر دس یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات ویسے میں نے پہلے کبھی کسی طبیب کی نہیں پڑھی، اگر کسی کے پاس اس کا علم کوئی ریفرنس ہے تو وہ مجھے دے. یہ میرا ذہن ذاتی طور پر چیزیں جو ہے ان کو کورلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان کا جو بنیادی اس وقت بیسک کوڈ ہے، جینیٹک کوڈ جو ہے وہ آپ کا ڈی این اے ہے، اور کسی بھی جاندار کا ڈی این اے ہے. اور ڈی این اے کی اگر آپ ساخت دیکھیں تو ڈی این اے کی ساخت میں 4 ہی نیوکلیوٹائڈز ہیں، اور 4 نیوکلیوٹائڈز کا اگر آپ کیمیائی فارمولہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قدرت نے وہ جو 4 اصل میں نیوکلیوٹائڈز بنائے نا، ان کے اندر پھر عناصر بھی 4-5 مین عناصر ہی ہیں. ان کی کمی بیشی سے ان نیوکلیوٹائڈز کے مزاج اور بنتے ہیں، اور انہی نیوکلیوٹائڈز کے کمبینیشن سے مختلف جینز کے گروپ بنتے ہیں. اور ان جینز کو اگر
دیگر بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو ریکوائرڈ ہیں جین کا اظہار ہونے کے لیے۔ جینز تو آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی جانداروں میں ڈی این اے جو ہے وہ ایک جیسا ہے، خاص طور پر انسانوں میں، لیکن کسی کے اندر جین ڈومیننٹ ہوتا ہے اور کسی کے اندر ریسیسو فارم میں ہوتا ہے، یعنی کسی میں جینز اپنا اظہار کر لیتے ہیں اور کسی میں اظہار نہیں ہوتا اور ساری عمر وہ سوئے رہتے ہیں، خوابیدہ رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں۔ تو اس کا بھی تعلق ہے۔ میں مزید اس چیز کے اوپر کچھ ریسرچ کر رہا ہوں اور کوشش کر کے چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ اب ہم نے تو بائیو کیمسٹری کو اتنا نہیں پڑھا ہوا اور نہ ہمارے کورسز میں یہ چیزیں شامل تھیں، تو اپنے طور پر اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، مطالعہ ہے۔ اگر کسی دوست کا اور اس ٹاپک کے اوپر مطالعہ ہے کہ یہ 4 جو نیوکلیوٹائڈز ہیں، ان 4 نیوکلیوٹائڈز کے اگر ہم مزاج نکال سکیں تو ان کے کیا مزاج بنتے ہیں، گرم، سرد، خشک یا تر۔ میں نے اپنے طور پہ کچھ کیا تو ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ کوئی اتھینٹک جو دوست اس کے اوپر اپنی رائے پیش کرے تو وہ پھر میری بھی مدد ہوگی اور دیگر جو دوست اور سامعین ہیں ان کی بھی مدد ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو لوگ بھی علم کو سچے دل سے محبت کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی دنیا اور آخرت سنوارے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں درخواست ایک ہی ہے کہ ان چیزوں کو شیئر کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سائنٹیفک چیزیں ہوں، سائنس کی بنیاد پر ہوں۔ اس میں اگر میں کوئی غلط چیز سمجھ رہا ہوں تو وہ میری اصلاح کریں تاکہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں، اور میں ہمیشہ اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے تیار رہتا ہوں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہوں۔ لہذا جہاں پہ کوئی دوست میری رہنمائی کرنا چاہے تو میں اس کا ممنون رہوں گا۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔